دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ضروری بات کہ اگر آپ کے پاس ایک اسمارٹ فون ہے اور اگر آپ تھوڑا بہت بھی انسٹاگرام چلانا جانتے ہیں تو مجھے انسٹاگرام پر ڈی ایم کریں، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ انسٹاگرام کے تھرو ڈیلی کی 1000 سے 2000 روپے کیسے کمائے جا سکتے ہیں۔ اور ایک بات کا خیال رکھیں کہ یہ کوئی اسکیم یا حرام ورک نہیں ہے۔ السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ دوستو آج کی ویڈیو کا موضوع ہے 80 سال کے بزرگ نے اسلام کیوں قبول کیا۔ ایک مرتبہ ملاقات کے لیے ہم لوگ علی گڑھ کیمپس کے قریب میں ایک محلے میں جانا ہوا، تو وہاں پر ایک آٹا چکی کی دکان تھی جس میں ایک معمر شخص بیٹھے ہوئے تھے جن کی عمر رہی ہوئی تقریباً 70 سے 80 کے درمیان۔ تو اس نیت سے کہ یہ اللہ ظاہری کی ایک جو فطری عمر دی ہے اللہ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت کی عمر 60-70 کے درمیان ہوگی، کہ پتہ نہیں کب وقت آ جائے اور یہ بیچارے بغیر ایمان کی دنیا سے چلے جائیں۔ چنانچہ ان کے پاس ہم گئے، دیکھنے میں ایک باروب شخص لگ رہے تھے، موٹی موٹی ان کی مونچھیں تھیں، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کا پیغام سب کے لیے ہے۔ چنانچہ اس نیت سے ان کے قریب گئے اور ہم نے سلام کیا، السلام علی من اتبع الہدی۔ یہ اللہ کے رسول ہم خط میں لکھا کرتے تھے غیر مسلموں کے لیے۔ چنانچہ انہوں نے کہا آئیے ملا جی، آئیے ملا جی۔ تو پھر ہم نے کہا کہ تھوڑا سا سمے ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا بالکل۔ تو انہوں نے اپنی جو ہے کرسیاں ڈالی اور ہم لوگ بیٹھ گئے۔ ہم نے کہا ابا جی آپ یہ کیوں آپ نے آٹا چکی لگائی، آپ کی عمر بڑھاپے کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ دراصل بچے ہیں ہمارے اور ان کو بھی ضرورت ہے، دوسرے خالی رہنے سے جو ہے وقت کیسے کٹتا ہے۔ تو میں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ دراصل مانوس کرنے کے لیے بھی دعوت میں یہ بھی ضروری ہے، تمام دعات کا تجربہ رہا ہے کہ دل کو دستک دینی چاہیے۔ جب دل پر دستک دی جاتی ہے، دل کا دروازہ کھلتا ہے تو انسان آسانی سے بات کو قبول کرتا ہے۔ تو اس کو جو اس مزاج کا ہے، جس پس منظر میں ہے، اس سے میں بات کی جاتی ہے تو زیادہ شوق سے دلچسپی سے بات سنتا ہے آدمی۔ پھر الحمدللہ وہ مکمل طور پر ہماری طرف کرسی کر کے بیٹھ گئے اور ہم نے ان سے کہا کہ مالک نے جس نے آپ کو پیدا کیا، ہمیں پیدا کیا، اب اسی نے آپ کو اس عمر تک پہنچا دیا ہے اور ظاہر آگے کتنا وقت بچا ہے وہ مالک ہی جانتا ہے، لیکن عام طور پر ان سے یہ ایک عمر مرحلہ ہے انسان کا، انسان بڑھاپے کو پہنچنے کے بعد پھر اپنے مالک کے پاس چلا جاتا ہے۔ وہ کہنے بالکل صحیح بات ہے۔ ہم نے کہا ہم اس لیے آئے ہیں کہ اگر ہم اس مالک کو راضی کر کے جائیں گے، اس پر آستھا رکھ کر سچا ایمان لے کر جائیں گے تو ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سورگ میں رہیں گے۔ پھر تھوڑا سا تعارف کرایا قرآن پاک پڑھ کر، جنت کا، وہاں کی نعمتوں کا، اور جہنم کا، وہاں کے عذابات کا۔ تو انہوں نے بہت دھیان سے ہماری باتیں سنی۔ درمیان میں بچے بھی آئے لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں سنی، ان کو واپس بھیج دیا کہ ابھی بیٹھ جا، ابھی رک جاؤ۔ کچھ گراہک بھی آئے اس درمیان میں، ان کو بھی دروازے پر انہوں نے روک دیا۔ پھر ہم نے ان کو اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کا تعارف قرآن پاک کی روشنی میں پیش کیا، سورہ اخلاص، آیت الکرسی اور جو اللہ کی صفات پر آیتیں ہیں جو اس وقت ذہن میں مستحضر تھیں، الحمدللہ ان کے سامنے تلاوت کی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول ہم کا تعارف کرایا، پھر جو ہے مرنے کے بعد کی زندگی کی ان کو بتایا، تو بہت بغور بات کو سنتے رہے۔ پھر ایک بار انہوں نے کہا، جب ہم نے اس درمیان میں تعارف کراتے کراتے قرآن پاک کا تذکرہ کیا کہ قرآن پاک کا آپ نے نام سنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں سنا۔ تو ہم نے پھر ان کو تعارف کرایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو اس مالک نے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی ہے اس کو۔ تو انہوں نے کہا مجھے مل سکتی ہے کتاب؟ میں نے کہا بالکل، ہم ضرور پیش کریں گے آپ کو۔ پھر انہوں نے اشارہ کیا اپنے سر کے اوپر کی طرف، ایک کونے میں پہلے جسے ٹانڈ بولا کرتے تھے لوگ، کتابیں رکھنے کے لیے، سامان رکھنے کے لیے لکڑی کا تختہ یا کچھ ایسی چیز لگا دیتے تھے، اس پر سامان رکھا کرتے تھے۔ تو ایک لکڑی کا تختہ لگا ہوا تھا، اس پر چند کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ میری مطلب دلچسپی رکھتا ہوں، یہ کتابیں ہیں، رامائن اور کچھ کتابیں، ہنومان چالیسا وغیرہ بتایا انہوں نے۔ بہرحال تو ہم نے کہا ہم ضرور آپ کو پیش کریں گے، آپ نے یہ کتاب نہیں دیکھی ہے، جب آپ یہ پڑھیں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا مالک کا کتنا سچا اور جو ہے عظیم کلام موجود ہے۔ تو تھوڑا سا قرآن کا تعارف کرانے کے بعد ان کو شوق جب پیدا ہوا، ہم نے ان سے وعدہ کیا اگلے سنڈے کو آئیں گے اور آپ کو قرآن پیش کریں گے۔ بہرحال ان سے ملاقات ہوئی اور ملاقات کے بعد پھر اخیر میں اٹھنے سے پہلے ہم نے، ظاہر ہے کہ انسان کی زندگی کوئی بھروسہ نہیں ہے، اگرچہ وہ بوڑھے تھے اور ہم ان سے اسی بات کو لے کر بات کر رہے تھے کہ کب وقت آ جائے ہمیں اپنے مالک کے پاس جانا پڑے، لیکن یہ زندگی بہت دھوکے کی، جوانیوں کا کوئی بھروسہ نہیں، جیسے آج کل چل رہا ہے وبا کے اندر کتنے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، نوجوان بچے، کسی کا معلوم کہ 3 دن پہلے ایڈمٹ ہوئے تھے، کسی کا معلوم ہوا کہ ایک ہی رات صرف طبیعت خراب ہوئی اور دنیا سے چل بسے۔ تو ان کو ہم نے اسی لیے جلدی سے کوشش کی، تو ان کو کلمے کی تلقین کی کہ ابا جی آپ یہ پڑھ لیجئے، دوبارہ بھی ملاقات ہوگی انشاءاللہ، ہم کوشش کریں گے مالک آپ کو بھی عمر دراز کرے اور ہمیں موقع دے، ہم پھر آئیں گے کلام لے کر، اللہ کی عشوانی لے کر آئیں گے آپ کے پاس، آپ اسے پڑھیے گا، لیکن اس سے پہلے کبھی زندگی وفا نہ کرے اور ہماری موت آ جائے، آپ کی موت آ جائے، آپ یہ کلمہ ضرور پڑھ لیجئے۔
تو الحمدللہ بخوشی انہوں نے کلمے کا تلفظ ہمارے ساتھ ادا کیا، پورا کلمہ ہم نے ان کو پڑھایا، پھر ان کو ہندی کا ترجمہ کر کے بتایا اور بتایا کہ 2 باتیں مالک نے اس اپنے جو ہے کلمے کے اندر کہلوائی اپنے سندیشٹا کے ذریعے، ایک تو اس کے علاوہ کوئی پوجا کے لائق نہیں، اور دوسرے انتم سندیشٹا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، تو خود ہی اس نے گردن ہلائی کہ ہاں یہ صحیح بات ہے۔ ہم نے کہا اسے پڑھتے رہیے، پھر ہم اگلے ہفتے آپ کے پاس آئیں گے اور قرآن شریف لے کر آئیں گے۔ الحمدللہ پھر اللہ نے توفیق دی، اگلے ہفتے پھر جانا ہوا اتوار کے روز، اور قرآن شریف ہندی کا ترجمہ لے کر میں متن کے ہم ان کے پاس پہنچے تو اپنی چکی پر موجود تھے۔ انہوں نے آتے ہی کہا یہ آئیے، پہلے پانی منگوایا، پانی پلایا، اور پھر یہ بھی ایک بات نئی بات بتائی کہ میرا بیٹا تو روزہ رکھتا ہے۔ میں کہا بہت اچھی بات ہے۔ تو پھر ہم نے کہا کہ کیسے، انہیں بلائیے کہ ملاقات کرائیے، کہا ابھی تو نہیں ہے، پھر کبھی ملیے گا ان سے۔ بہرحال تو پھر ہم نے ان کو قرآن شریف پیش کیا، کھول کے دکھایا، پھر تھوڑا سا ہم نے ان کو بتایا کہ آپ نے کلمہ بھی پڑھا تھا، اب یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ بڑا ہے، عظیم الشان ہے، تو اس کو پوتر ہو کر چھوتے ہیں، آپ نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اس لیے اب اس کو جس طرح مالک نے بتایا ہے اس طرح اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ تو آپ تھوڑا غسل کا طریقہ بتایا اور ان کو وضو کا طریقہ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ بالکل میں پڑھوں گا اس کو، اسی طرح آپ نے کہا منہ ہاتھ دھو کر، اپنے الفاظ میں کہا منہ ہاتھ دھو کر انہوں نے، پھر اس کو ہم نے چند اوراق سورہ فاتحہ اور اس طرح کچھ اور جگہ صورت جو سب ذہن میں آئی ہم نے ان کو کھول کے ان کو کہا، انہیں ہندی پڑھنی آتی تھی چونکہ خود انہوں نے 1-2 لائنیں پڑھی، ہم نے کہا اسے رکھ لیجیے، اب آپ کی ہی کتاب ہے۔ انہوں نے بہت اسے ہمارے سامنے ماتھے سے لگایا اور اس کتاب قرآن شریف کو رکھ لیا۔ پھر ہم نے اور کچھ باتیں کی جو آپ بتا رہے تھے بھی آپ کا بیٹا روزے رکھتا ہے، وہ کیسے، وہ یونیورسٹی ہی میں کام کرتا ہے، لون میں کام کرتا ہے، گھاس وغیرہ صاف کرتا ہے، تو وہ اسے شوق ہے، بہت دنوں سے وہ روزہ رکھتا آ رہا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر ان کا وہ بیٹا آ گیا، ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ، ان سے سلام دعا کرنے کے بعد ان سے پوچھا کہ آپ نوکری کرتے ہیں یونیورسٹی میں؟ کہا کہ ہاں میں نوکری کرتا ہوں۔ آپ کے پتا جی بتا رہے تھے آپ روزے بھی رکھتے ہیں؟ کہ ہاں میں روزے رکھتا ہوں۔ کہ میری یہ بات انہوں نے خود کہی ہم سے پہلے ہی کہ میری پتنی سحری بھی بنا کے دیتی ہے مجھے۔ میں نے کہا بہت خوشی کی بات ہے، لیکن پھر میں نے تھوڑا سی بات پر روشنی ڈالی، ان کو بتایا کہ اگر ہمارے پاس نوٹ ہے، چاہے وہ 2000 کا، سب خیر 2000 کا تو نہیں چلتا تھا، 1000 کا نوٹ چلتا تھا، کہ 1000 کا نوٹ ہے لیکن اس کے اوپر مہر نہ ہو سرکار کی، نوٹ کا سائز بھی سیم وہی ہو جو اصلی کا ہوتا ہے، اور کاغذ بالکل نیا ہو، کرارا ہو، لیکن مہر کے بغیر ہو، اگر آپ اس کو چلائیں گے تو کیا ہوگا؟ کہنے لگے جیل ہو جائے گی، اس میں تو بے عزتی بھی ہوگی، پٹائی بھی ہوگی، جیل بھی ہوگی۔ ہم نے کہا ایسے ہی ہم کتنے ہی پنیہ کرم کر لیں، یہاں پر نیک کام کر لیں، لیکن مالک کی، اوپر والے پیدا کرنے والے کی مہر نہیں ہوگی، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ عمل آپ کا قابل قبول نہیں ہوگا آخرت میں، پرلوک میں۔ اللہ کیسے؟ پھر تھوڑا سا اور بتایا ان کو ایمان کے بارے میں کہ ہمیں سب کو یہاں نہیں رہنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، جس نے پیدا کیا ہے اس کے پاس ہی واپس جانا ہے۔ تو بہت غور سے وہ بھی بات سنتا رہا کہ روزے تو رکھتا ہی تھا اور سحری کھا کر باقاعدہ روزے رکھتا تھا وہ، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ 1-2 مرتبہ میں نے ساتھ میں یونیورسٹی میں نماز بھی پڑھ لی کھڑے ہو کر۔ بہت خوشی ہوئی کہ کتنے اور بھی ذہن میں آئے، کتنے ایسے لوگ ہوں گے بیچارے جو اسلامی اعمال کو ادا کر لیتے ہیں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا بہت سے لوگ گھومنے کے لیے جاتے ہیں دہلی میں، جامع مسجد دیکھنے جاتے ہیں، تو وہاں پر کھڑے ہو، جب نماز کھڑی ہوتی ساتھ میں کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، بعض تو دیکھا دیکھی منہ ہاتھ بھی دھوتے ہیں، یعنی وضو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نماز میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اور بہت سے غیر مسلموں سے ملاقات کے دوران یہ بات بھی سننے میں آئی کہ ہم تو حج کی تمنا رکھتے ہیں، مالک اگر ہم بھی دیکھیں تو ایسے بہت ملیں گے لوگ۔ غرض یہ کہ جب انہوں نے روزے کا ذکر کیا اور کہا ہم نے نمازی پڑھی تو اور زیادہ طبیعت ان کی طرف مائل ہوئی۔ پھر ان کو بھی الحمدللہ ہم نے کہا بھی کل مہر لگوا لیجیے اپنے نوٹ پر، تو آپ کا 1000 ہی میں چلے گا، اور جتنے بھی آپ کے روزے آپ رکھیں گے، نماز پڑھیں گے، سب قبول ہو جائے گی۔ تو الحمدللہ ان کے اپنے والد کے سامنے ان کے بیٹے نے بھی کلمہ پڑھا، اللہ کا شکر ہے۔ پھر ہم نے کچھ دن کے بعد ان سے تیسری مرتبہ ملاقات کی تو انہوں نے بڑے میں نے فوراً اشارہ کہا دیکھو رکھی، یعنی قرآن شریف کو اشارہ کیا، میں تو پڑھتا ہوں، اور جو میری کتابیں تھے رامائن مہابھارت، اس سے پہلے اس سے بھی اوپر رکھ رکھا تھا قرآن پاک کو، کہ میں نے اس کو اس سمان کیا، آپ نے بتایا تھا مالک کا کلام ہے، اسے جو ہے منہ ہاتھ دھو کے چھونا اور اسے ادب سے پڑھنا، نیچے مت رکھنا، کہ میں نے سب سے اوپر رکھا ہے اس کو۔ تو اس نے اپنی اس کی رامائن سے مہابھارت سے اوپر رکھ رکھا تھا قرآن پاک کو، تو اس قدر لوگ قدر کرتے ہیں۔ پھر ہم نے کہا کہ نماز بھی تو بتائی تھی ہم نے آپ کو، کل میں گیا تھا مسجد میں، سامنے اشارہ کیا، بھمولا محلہ ہے وہاں، اس کی بڑی مسجد ہے، لیکن میں جیسے ہی دروازے میں پہنچا تو وہاں پر ایک صاحب آئے جن کے سامنے میڈیکل اسٹور ہے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا کہ تم کہاں جا رہے ہو بابا؟ میں نے کہا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ کہ نماز تم کیسے پڑھو گے، تم تو ہندو ہو، اور ہندو تم تو مالک نے جس کو جہاں پیدا کر دیا ہے وہ وہیں صحیح ہے، تم وہاں کیوں جا رہے ہو؟ تو ایک دم میرا دل بہت ٹوٹا، مجھے بہت افسوس ہو، اس کے بعد میں مسجد میں نہیں گیا۔ پھر میں نے کہا کہ نہیں، مالک کے جو تم بندے اور تم نے کلمہ پڑھا ہے تو سب کے لیے ہے، مالک سب کا ہے، اس کا گھر بھی سب کے لیے ہے، لیکن اس میں بہت قابل افسوس پہلو ہے، چاہے کہ ہم کو تعارف کراتے ہیں مسجد کا کہ مسجد میں کیا کیا جاتا ہے، کس کی پوجا کی جاتی ہے، کس کی عبادت کی جاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کیسی ہوتی تھی، اس میں کیا کیا اعمال انجام دیے جاتے تھے۔ تو
اس کے بجائے ہم ان کو تعارف کرانے کے اور روک رہے ہیں یا روکتے ہیں. حالانکہ وہ صاحب بعد میں معلوم ہوا کہ ماشاءاللہ جماعت سے جڑے ہوئے تھے, خط رکھے ہوئے تھے, پڑھے لکھے تھے, میڈیکل اسٹور کر رکھا تھا انہوں نے, لیکن ان کو روک دیا اور خود گئے مسجد میں اور یہ کہا کہ مالک کو اگر تمہیں نماز پڑھوانی ہوتی تو مسلمان گھر میں پیدا کرتا. تو بہت ہی افسوسناک پہلو ہے کہ ہم اس کو جو ہے اسلام کو صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے سمجھتے ہیں صرف ہی مسلمانوں کا مذہب ہے, اور جو دلچسپی دکھاتا ہے خود سے پہنچ بھی جاتا ہے اسے ہم پکڑ لیتے ہیں. حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ تمام عالموں کے رب ہیں. تو تمام عالموں کے رب ہیں, تمام انسان ان کے بندے ہیں, تو تمام انسانوں کو اس کی عبادت کرنی چاہیے, اور عبادت کا سب سے اہم مرکز مسجد ہوتی ہے. تو مسجد میں بھی سب کو جانا چاہیے, البتہ آداب بتائے جائیں, ان کو کلمہ بتایا جائے تاکہ وہ اس سے آراستہ ہو کر وہاں پر پہنچے. تو اس میں ہمارے لیے عبادت کا پہلو یہ ہے کہ ہم تعارف کرائیں, لوگ تیار ہیں داخل ہونے کے لیے, اور ساتھ ساتھ مسجد کے بھی لوگ شوق رکھتے ہیں, روزوں کا شوق رکھتے ہیں, سحری بھی کھاتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو یہ اعمال کر رہے ہیں, بس ہم ہمدردی سے محبت سے ان کو تعارف کرائیں اسلام کا, اور قرآن پاک کے ذریعے سے ان کو اللہ کا تعارف کرائیں, اللہ کے رسول کا تعارف کرائیں, جنت اور جہنم کے بارے میں بتائیں, تو وہ اسلام قبول کرنے کو تیار ہو جائیں گے. اور یہ ایک بابا نہیں, کتنے بابا ہوں گے ایسے جو بیچارے اپنی عمر کے آخری پڑاؤ پر ہیں, کب جانے ان کی روح نکل جائے کسی کو معلوم نہیں ہے. تو وہ اگر ایسے ہی چلے جائیں گے, ہمارا ایمان ہے کہ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ, کہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے, اس کے بغیر جو بھی جا رہا ہوگا وہ سیدھا نرک میں اور جہنم میں جا رہا ہے. اور جس کے بارے میں لا یموت فیہا ولا یحیا, کہ وہاں نہ کبھی زندگی, نہ ایسی زندگی ہوگی, نہ جیتوں میں شمار نہ مروں میں شمار, یعنی بالکل بہت ہی تکلیف دہ اذیت ناک سزا ہوگی وہاں پر. تو ہمارے خون رشتے کے بھائی ہیں, اور وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, اللہ کے بندے ہیں, کتنے ہمارے ان سے رشتے ہیں, اور ہم ایسی غفلت کی نیند سوتے رہے اور اپنی جو ہے اس مست رہے اپنی کھال میں, تو کتنے لوگ ایسے چلے جائیں گے. تو ہمیں فکر کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے اور ملاقاتیں کرنی چاہیے اور ان کو تعارف کرانا چاہیے. پھر آپ دیکھیں کتنے لوگ جہنم سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذریعہ بنائیں گے بچانے کا. ہدایت اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے, لیکن کوشش بندے کو مکلف کیا گیا ہے کوشش کرنے کا. جس طرح آپ کے سامنے ایک مختصر سی کارروائی بیان کی, تو اس سے معلوم ہے کہ تو اللہ کا کلام جب ہم پہنچائیں گے تو وہ کتنا ادب اور سمان کریں گے, کتنے شوق سے پڑھیں گے, اور پھر وہ کتنے لوگ ہیں جو مسجد میں جانے کو تیار ہیں, اللہ کی بات کرنے کو تیار ہیں. ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے برخلاف کہ لوگ نہ جاننے کی وجہ سے, تعارف نہ کرانے کی وجہ سے اس مسجد کے شہید کرنے پر تلے ہیں, یا اس کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں, نہ جاننے کی وجہ سے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں. لیکن اس میں جس طرح وہ مجرم ہیں, بالواسطہ ہم بھی مجرم ہیں کہ ہم نے ان کو تعارف نہیں کرایا. اگر ہم ان کو تعارف کرائیں گے تو فضا ہی دوسری ہوگی. کتنے آپ نے ایسے واقعات سنے ہوں گے جنہوں نے اسلام قبول کیا, پھر اپنے ہاتھ سے وہ مسجد بنوانے والے بن گئے. تو جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جو پاسباں مل گئے سابق کو صنم خانے سے. علامہ اقبال کا بہت مشہور شعر ہے کہ ہے آیا ریش تعطات کے افسانے سے, پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. آج جو زیادتی کر رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر, یا مسجدوں کو بری نظر سے دیکھ رہے ہیں, یا اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں, کل انشاءاللہ وہ اسلام کے پاسبان بن جائیں گے, مسجد کی تعمیر کرنے والے بن جائیں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو دوستو دیکھا آپ نے کہ کیسے کچھ ہمارے ہی اپنے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو اسلام تو کبھی دعوت تو دیتے نہیں, لیکن جو اسلام قبول کرنا بھی چاہتے ہیں, اسلام کے قریب آنا چاہتے ہیں, ان کو بھی دور کر دیتے ہیں. تو دیکھیے جب کوئی بندہ اسلام قبول کرتا ہے نا, تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے بہتر مسلمان بن جائے, اور ایسا ہوتا ہے. میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے مسجد شہید کی, لیکن اس کے بعد انہوں نے 100 مسجدیں بنوائیں. جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے 100 مسجدیں بنوائیں. تو دوستو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور نیو مسلم کی سٹوری کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.